الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاۃ والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والطین وآل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد فقط قال اللہ تعالی تبارک فی کلامہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربی صلوات بآواز بلند پڑھیں۔ دعا ہوں پروردگار عالم ہم سب کے اس فرش عطا پہ بیٹھنا قبول منظور فرمائے۔ بانی مجلس میرے بھائی محترم ڈاکٹر زیغم صاحب اور میرے بھائی زین العابدین صاحب کی مولا توفیقات میں اضافہ فرمائے۔ اس بڑے دربار سے کوئی خالی دامن نہ جائے۔ جو اپنے دل میں جائز شرعی حاجات رکھتے ہیں محمد و آل محمد کے صدقے سے پروردگار سب کی حاجات پوری فرمائے۔ ایک دعا مل کر مانگے کہ عزاداری سے دل شوقہ دنیا کے جس کسی حصے میں بھی ہو رہی ہے پالنے والے تو سب کے خود ہی حفاظت فرما۔ ہماری لاکھوں دعاؤں کی دعا ہمارے والد کا ظہور جل فرما، ہمارے امام کو ہم سے راضی فرما۔ صلوات اتنی بلند بھیجیے جتنی محمد و آل محمد نے طاقت عطا فرمائی ہے۔ توجہ ہے بات سن لیجیے، چونکہ دامن وقت میں گنجائش زیادہ نہیں ہے، میرا لاہور سے باہر خمسہ جاری ہے جس کی وجہ سے مجھے فوری پہنچنا ہے، اور سفیر ولا اعضاء جناب میر اسد میر صاحب تشریف فرما ہے جو نواخوانی کریں گے۔ علامہ علی عباس صاحب تکلم صاحب اور دیگر میرے جتنے احباب بیٹھے ہیں، بس یوں سمجھیے کہ حسین ایسا شباب ہے جسے زوال نہیں آ سکتا۔ اب وہ میرے پاس تمہید باندھنے کا وقت نہیں ہے، دو باتیں اور آپ سے دعا چاہوں گا۔ حسین وہ شباب ہے جسے زوال نہیں ہے، حسین وہ عروج ہے کہ جس کے بعد کوئی عروج نہیں ہے، اور ایسا کمال اور ایسی ہستی کہ جس نے اپنے ماننے والے کے لیے مذہب کی قید نہیں رکھی۔ میں نے جملہ کہہ دیا اور آپ نے سن لیا، میں نے کہا سلطان کربلا نے اپنے ماننے والے کے لیے مذہب کی قید نہیں رکھی۔ خود رسول سے پوچھا تھا یا رسول اللہ علی اور حسین کی محبت میں فرق کیا ہے؟ آپ نے فرمایا یاد رکھو علی کی محبت کے لیے مومن ہونا ضروری ہے، حسین کی محبت کے لیے انسان ہونا ضروری ہے۔ مولا میرے بھائی زین صاحب جنہوں نے اتنے عظیم یہ فرش عطا بچھائی ہے، مالک ان کے توفیقات میں اضافہ فرمائے۔ علی کی محبت کے لیے مومن ہونا ضروری ہے، حسین کی محبت کے لیے بولیے گا انسان ہونا ضروری ہے۔ اور پھر اللہ نے یہ کائنات بنائی 14 کی محبت میں، یہ کائنات کا نظام 14 کی محبت میں بنایا، اور 14 نے بھی کمال کر دیا۔ 14 نے کہا اللہ نے یہ نظام ہماری محبت میں بنایا، ہم نے اس نظام کا اختیار ہم سے محبت کرنے والے کو دے دیا۔ جاگے گا، اسی لیے یہ نظام کائنات کا 14 کے ماننے والوں کے ہاتھ میں ہے، تبھی تو کسی کی مرضی کوئی ابھرنے نہیں دیتا اور کسی کی مرضی کوئی ڈھلنے نہیں دیتا۔ نہیں، آپ نے غور فرمایا، جس نے ابھرنے نہیں دیا اس کا نام بلال ہے، بولیے گا کہ جو شین کی جگہ سین بولتا تھا۔ مجھے چونکہ آپ کو لے کر آگے جانا ہے اس لیے میں 2 جملوں میں بات کرنا چاہتا ہوں۔ لوگوں نے کہا تھا رسول سے کہ بلال کو اس کے عہدے سے ہٹا دے، نبی نے بلال کو بلا کر کہا یہ کہتے ہیں کہ کل اذان نہ دینا۔ بلال نے کہا ان کا فیصلہ ہے نا، آپ کا تو نہیں ہے، کہ میرا فیصلہ نہیں ہے، کہ بس ٹھیک ہے پھر کل معلوم ہو جائے گا کہ کس کے کہے پر سورج نکلتا ہے۔ آریان لاہور یہ کہہ کر بلال اس چوکٹ پر آیا جہاں سے کائنات کا نظام چلتا تھا۔ توجہ کیجیے گا، جہاں پر کائنات کا نظام چلتا تھا سیدہ کی چوکٹ پر آیا، اور ڈاکٹر صاحب آ کر کہنے لگا کہ جناب فضا سے کہ بی بی سے کہیں لوگوں نے مجھے میرے عہدے سے ہٹا دیا، میرے لیے حکم کیا ہے؟ جناب فضا واپس آئی، کہا بلال مبارک ہو، سیدہ فرما رہی ہے کہ بلال سے کہو مطمئن ہو کر سو جائے۔
اگر کل سورج بلال کی اذان کے بجائے کسی اور کی آواز پر طلوع ہوا، محشر میں بطول سورج کی شفاعت نہیں کرے گی. بولیے گا محشر میں سیدہ بولو سورج کی. یہ بات میں نے کی کس لیے ہے؟ میں آپ کو بتاؤں کہ جناب بلال کا وہ مقام ہے اللہ صاحب کہ جب مکہ انصر بھائی فتح ہوا نا تو رسول نے بلال کو بلایا. اب میں دیکھتا ہوں میرے ساتھ تو یقیناً تمام ولایت علی ابن ابی طالب رکھنے والے احباب بیٹھے ہیں، تو ذرا میرا ساتھ دیجیے گا. مکہ فتح ہوا، نبی نے کہا بلال جی سرکار آج ہماری فتح کا اعلان کرو. سرکار کیسے؟ فرمایا اذان کہہ کر. کیونکہ میرے سامنے زیرک اور باشعور لوگ بیٹھے ہیں اس لیے مجھے سجاد بخاری صاحب تشریح کرنے کی ضرورت نہیں. یعنی اذان اعلان ہے اسلام کی فتح کا. نہیں سمجھے آپ صاحبان؟ ذرا آپ میرے ساتھ اگر بیٹھے یہی ہیں تو میں آپ کو ذرا ایک لمحے کے لیے دربار یزید میں نہ لے کر چلوں جہاں علی کی بیٹی نے فصیح علیہ خطبہ دیا، اور جب یزیدیت کے ایک محل کی دیواریں کانپنے لگی تو یزید نے فوراً کہا مؤذنوں کو اکٹھا کر کے کہ جلدی سے اذان دو تاکہ اذان کی آڑ میں اپنے محل میں چلا جاؤں. اور مؤذن نے جب اذان دینا شروع کی تو یہ دوڑتا ہوا اپنے محل کی طرف چلا. ابھی اس کا ایک قدم محل میں تھا، ایک قدم دربار میں تھا، یا مؤذن کے لبوں پہ آیا اشہد ان محمد رسول اللہ. یا پہلی بار زنجیروں میں جکڑے ہوئے جناب سجاد نے سر اٹھایا کہ یزید بھاگتا کہاں ہے؟ اپنی شکست کا اعلان تو سن جا، بتا کر تو جا محمد تیرا لانا ہے کہ میرا لانا؟ جو ہے آپ صاحبہ مطلب کیا کہا؟ اپنی شکست کا اعلان سن جا، بتا کر جا محمد تیرا لانا ہے یا میرا لانا ہے. اب یہ سب جس کے لیے میں نے ساری محنت کی ہے. کہا بلال جاؤ اذان دو. کہا سرکار ٹھیک ہے ابھی اذان دیتا ہوں. کہا مگر فرق ہے، آج کعبہ کی چھت پہ جا کے اذان دو. نہیں لوگ دکھ لگے گا اس شخص پر آخری بندے تک جو میری بات سمجھ کر نہ بولا. کیا کہا کعبہ کی چھت پر جا کر اذان دو. اب بلال دوڑتے ہوئے کعبہ کی چھت پہ گئے، وہاں جا کر خاموش کھڑے. نبی نے کہا بلال اذان کیوں نہیں دیتے؟ کہا سرکار ایک مشکل آ گئی. کہا کیسی مشکل؟ کہا جب میں زمین پہ کھڑے ہو کے اذان دیتا تھا تو رخ ہوتا تھا کعبہ کی طرف. تھوڑا سا آواز آگے گا اپنے ساتھ، تھوڑا سا آواز آگے گا میرے جتنے بزرگ بیٹھے ساتھ بولیے گا. کہا جب میں زمین پر ہوتا تھا تو میرا رخ ہوتا تھا کعبہ کی طرف. آج ہوں میں کعبہ کی چھت پر تو میں اذان کس کی طرف رخ کر کے دوں؟ اللہ صاحب جو میں نے پڑھا وہ پڑھ دوں. صاحب یقیناً اس پر بھی قدم اٹھ جائے گا. جب کہا نا کہ اذان کس کی طرف رخ کر کے دوں، نبی نے فرمایا بلال آج بھی تیری ذہانت کا امتحان ہے. ہم سب یہاں موجود ہیں، تیرا جہاں جی چاہے اس کی طرف رخ کر کے اذان دے دے. جملہ تو میں نے کہہ دیا. بلال نے کہا اچھا آج میری مرضی اور میری ذہانت کا امتحان. کہا اب بلال نے نگاہ دوڑائی تو نبی سے 2 قدم پیچھے ابو طالب کے خون کی شرافت، مسجد کا نمازی، دربار کا شاہکار، میدان کا غازی، حسنین کا بابا، جبریل کا مولا، زمین کا باپ، میرا اور آپ کا علی مولا کھڑا تھا. بلال نے کہا سرکار ذرا ادھر ہو گے. نبی جو ادھر ہوئے تو علی کا چہرہ نظر آیا. بلال کے ہاتھ کانوں پہ آئے. علی کے دیکھ کر کہا اللہ اکبر اللہ اکبر. چہرہ علی کا، اذان اللہ کی. اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان علی ولی اللہ، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، حی علی خیر العمل. اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ. یہ کہہ کر بلال جو نیچے اترا، توجہ اصحاب رسول نے ہاتھ پکڑ کے کہا بلال جب نبی نے کہا تھا کہ جس کی طرف جی چاہے رک کر کے اذان دینا تو تجھے تو چاہیے تھا نبی کو دیکھ کر اذان دیتا. یہ تو نے علی کو دیکھ کر اذان کیوں دی؟ بلال نے کہا چپ، کیا مجھے نبی کی بس میں سمجھ کر پاگل سمجھا ہے؟ جس کا گھر تھا اسی کا چرچا تھا.
साहब जाके का मौला आप सबको सलामत रखे। फरमाए जिसका घर, बोलिएगा, उसी का नाम। और फिर मैं और आप तो खुश नसीब इसलिए है, हम दुनिया में प्रोफेसर साहब सर उठाकर जीते इसलिए हैं कि अल्लाह ने वो इमाम मेरे और आपके हक में रखा जिसने रहने के लिए कम से कम अल्लाह का घर पसंद किया। हाय हाय, बोलिएगा, या अल्लाह का घर पसंद किया या मोमिन का दिल पसंद। नहीं समझा साहब, ये बात यहाँ ना करूंगा तो फिर कहाँ करूंगा? या अल्लाह का घर, बोलिएगा, या मोमिन का। भाई अली धड़कन बनकर हमारे दिल में रहता है, ठीक है ना? मैं तो अक्सर कहता हूँ, आज भी कहूंगा, अल्लाह वो सांस ही ना दे जिसमें अली ना हो। हाय हाय हाय, बोलिएगा, अल्लाह वो घर ही ना दे जिसमें फांसी का आलम ना लगे। खुदा वो रिस्क ना दे जो हुसैन की न्याज ना बन सके। बस मकसद यही था आपके खिदमत में पेश करना। मैं आ रहा था तो डॉक्टर साहब ने मुझसे कहा था कि मजलिस करबला के हवाले से, तो करबला के ही हवाले से एक जुमला और फिर एक जुमला मसाइल और फिर साहब आपके सामने जो है वो मौला बात की बड़ी मेहरबानी। इस्लाम की न्याज क्या बनना हो, आले मोहम्मद आपको आबाद रखे, आले मोहम्मद आपको आबाद रखे, मौला आपको सलामत रखे। इन्होंने कहा कि मौला हयाती दे, आले मोहम्मद आप जैसे बुजुर्गों को आबाद रखे। यानी आप देखिएगा ना, छोटी बात है ये, खुदा की कसम, ये जिक्र की वजह है। अल्लाह हमें वो रिस्क ना दे जो हुसैन की न्याज ना बन सके। बोलिएगा, अल्लाह वो सांस ना दे जिसमें आले मोहम्मद की मिला ना हो। और ये आज आपका यहाँ ना इसी बात की दलील है। हम कल भी हुसैन जिंदाबाद के नारे लगाते थे और आज भी लगाएंगे। शिया सुन्नी एक है ना, इनमें कल झगड़ा था ना आज है। यजीद कल भी मुर्दाबाद था, हाँ, यजीद आज भी मुर्दाबाद है, हुसैन कल भी जिंदाबाद था। चलिए चलिए, मैं बुजुर्ग आपकी बात को आगे बढ़ाऊं और जल्दी जल्दी से एक बात कहूं। दुनिया समझती नहीं क्या मकासद थे। आज हुसैन जिंदाबाद क्यों है, यजीद मुर्दाबाद क्यों है? कभी आपने सोचा कि सुल्तान करबला ने खरूज किस लिए किया? माशाअल्लाह आज के दौर में मालूम नहीं कौन सी ऐसी ताकत आ गई जो यजीद को रज़ी अल्लाह कहने पर तुली हुई है। ये कल भी लानती था, ये आज भी लानती है। ये कल भी लानतुल्लाह था, ये आज भी है। मुझे मालूम नहीं से रहमतुल्लाह और रज़ी अल्लाह कहने वाले क्या मनवाना चाहते हैं। शिया सुन्नी एक और एक रहेंगे। इसलिए मैं अपनी मिल्लत जाफिया की तरफ से नहीं बल्कि बरादरान सुन्नत की तरफ से भी उन लोगों को कहना चाहता हूँ, होश के नाखून लो जो यजीद को रज़ी अल्लाह कहने पर तुले हुए हो। अगर तुमने कहने से रज़ी अल्लाह यजीद को पास ना आए तो हमें सोचना पड़ेगा तुम्हारे मसलक में रज़ी अल्लाह का मयार ये है। बोलिएगा बोलिएगा, ये कैसे हो सकता है कि असहाबे रसूल भी रज़ी अल्लाह और कातिले रसूल भी रज़ी अल्लाह। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। हाँ, डॉक्टर ताहिरुल कादरी साहब की तकरीर उठाकर देखिए, उन्होंने जो कहा हुसैन मिन्नी वाला मिनल हुसैन, वो कहते हुसैन मुझसे और मैं हुसैन से। उन्होंने कहा करबला में हुसैन का यजीद ने फकत हुसैन को कत्ल नहीं किया बल्कि ये मोहम्मद का भी कातिल है और मोहम्मद का कातिल कल भी जहन्नमी था। अल्लाहु अकबर, वो कल भी लानती था, वो आज भी है। इसके मकासद देखिए। मैं एक बात अल्लाह सब तारीखी बात कहकर आप लोगों से दुआ लूं, ये अपनी बहन के साथ निकाह जायज कराना चाहता था। जो इसका हक है वो इसको दीजिए। आले मोहम्मद के यहाँ जहाँ तवल्ला है वही तबर्रा है। और मैं और आप तो मैं और आप तो अशरफुल मखलूकात है ना, ठीक है ना। मैंने अल्तुमतुस साकिबा किताब है, मेनाजुल हुसैन, इतनी बड़ी ये दर्सगाह है, यहाँ लाइब्रेरी में आपको मिल जाएगी। अभी मैं मिंबर पर मंगाकर आपको दिखा दूं कि अमीर कायनात सफा मरवा के दरमियान चहलकदमी कर रहे थे तो तीतर अली बादशाह के पीछे पीछे चल रहा था। अली एक लम्हे के लिए रुके कि परिंदा ये मुझसे आगे चला जाए, जहां अली रुके तीतर वहीं रुक गया। अली ने हम जैसे बेलमों के बढ़ाने के लिए इससे कहा कि तू तो बेशऊर परिंदा है, तुझे किसने बताया कि मुझसे आगे नहीं चलना? तीतर ने अपनी ज़बान में कहा, तेरी इमामत की कसम, आलम अरवा में जब अल्लाह तेरी विलायत पर हमसे वादा ले रहा था तो तेरी तस्वीर दिखाकर बताया था हरामी होगा वो जो तेरे आगे चलेगा।
العابدین صاحب کی توفیقات میں اضافہ فرمائے، ڈاکٹر زیغم صاحب کی مولا نے اس سے زیادہ وسعت رزق عطا فرمائے، مولا ان کے والدین کا سایہ ان کے سروں پر سلامت رکھے، آل محمد شاہ صاحب کو صحت کلی عطا فرمائے، آل محمد آپ سب کو ہم سب کو نظر بد سے محفوظ رکھے۔ اس وقت ہی ترنے کا حضرت علی نے کہا تھا نا کہ تو یہاں رہتا ہے نہ کھانے کچھ نہ پینے کو کچھ تو زندہ کیسے ہے؟ اس نے کہا تیری امامت کی قسم جو تمہارا نام لیتا ہے وہ کھانے پینے سے مبرہ ہو جاتا ہے، اور پھر بھی کبھی کبھی جب مجھے پیاس لگتی ہے تو تم پر ضرور پڑتا ہوں، جب بھوک لگتی ہے تمہارے دشمنوں پہ لعنت کرتا ہوں۔ یہ ہے وہ واقعہ سے۔ مولا آپ کو سلامت رکھے اور میرا سلام ہو۔ حیوانوں نے احترام کیا، انسانوں نے انصاف نہیں کیا۔ بے شک ایسی بات ہے، آپ نے کہا حیوانوں نے احترام کیا، انسانوں نے نہیں کیا۔ انسانوں نے احترام کیا ہوتا تو کیا سکینہ یہ کہتی بابا تیری سکینہ 4 سال میں ضعیف ہو گئی؟ اجرکم اللہ۔ رونے کے دن ہیں اور رونے کی راتیں ہیں۔ میں نے زیادہ طویل مصائب نہیں پڑھنا، مگر جو جملے پڑھنے ہیں وہ اس انداز میں پڑھنے ہیں کہ آپ یہ نہ سمجھیں کہ آپ مناج الحسین میں بیٹھے ہیں، بلکہ آج آپ یہ محسوس کریں کہ آپ حرم امام حسین میں بیٹھے ہیں، اور حسین علیہ السلام کو ان کی 4 سالہ بچی کا مظلومہ کا پرسہ دینا ہے، اس لیے کہ میرے بھائیوں نے اس مخدومہ کے نام پر یہ مجلس رکھی ہے جس کی زندگی کم ہے دکھ زیادہ ہے۔ یہ کہہ دینا ہی کافی ہے، اور رونے کے لیے بس یہی بات کافی ہے کہ تھی علی اکبر کی جاگیر اور کھائے سکینہ نے تماچے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تھی علی اکبر کی جاگیر اور کھائے، آپ جاگے گا۔ ابھی میرے بھائی سے فرمائش کی گئی کہ جناب لیلہ کہ نوحہ ضرور علی اکبر سرکار کا پڑھیے گا۔ آج بہن بھائیوں کا ذکر ہو رہا ہے، میرے بھائی ساجد نے علی اکبر سرکار کا نوحہ پڑھا، بھائی شکیل نے پڑھا، جو آ رہا ہے وہ علی اکبر سرکار کے بارے میں بتلا رہا ہے۔ آپ جانتے کہ کیا محبت تھی جناب سکینہ اور علی اکبر کی؟ میں ایک ہی جملہ بتا دوں، اس جملہ سمجھا دیا تو قبر میں بھی رونے کے لیے کافی ہوگا۔ جب حسین نے کہا نا جا اکبر میں تجھے میدان میں بھیجتا ہوں، اور علی اکبر میدان میں جانے لگے نا تو گھوڑا رک گیا۔ علی اکبر نے کہا حکام تھک گیا تو سواری بدلو۔ مولا میں تھکا نہیں، ذرا میری رکاب میں ہاتھ دے۔ اب جو حسین کے اکبر نے دیکھا تو 4 سالہ بہن تھی جس نے اکبر کے گھوڑے کی رکاب تھامی، جو رو کر کہہ رہی تھی بھیا رکاب سے قدم باہر نکال، مجھے تیرے قدموں کا بوسہ لینا ہے۔ علی اکبر نے رکاب سے جو قدم باہر نکالا، بہن نے قدموں کو چوم کر کہا بھیا تو میدان کو جا رہا ہے، اس کا کیا بنے گا جو مدینے میں تیرے قدموں کے نشانوں پر اپنے رخسار رکھ کے رو رو کے کہہ رہی اکبر تصویر کا دن آ گیا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ میں نے کہا اس بی بی کی شہادت ہے جس کی زندگی کم ہے اور دکھ زیادہ ہے۔ جانتے ہو میں اس مخدومہ کی بات کر رہا ہوں۔ 11 محرم کو میرے بزرگوں جب یہ قافلہ کربلا سے شام کے لیے روانہ ہوا، ہر بی بی کو بے پناہ اونٹوں پر بٹھایا گیا، حسین کی یتیمہ کو تنہا اونٹ پر باندھا گیا۔ میں نے پڑھ دیا اور آپ نے سن لیا، جن کی چھوٹی بہنیں ہیں یا جن کی چھوٹی اولاد ہے وہ اسی دکھ کو سمجھیں گے، اور جانتے ہیں کہ جب یہ لٹا ہوا قافلہ واپس مدینے آیا تھا تو بلال نے جناب سجاد سے کہا تھا مولا ویسے تو آپ کے لہو رونے کے بڑے سبب ہیں، مگر مولا شام کے بازار میں وہ پہلا کون سا موقع تھا جہاں آپ نے کہا کاش شام سے پہلے سجاد مر جاتا؟ میرا مولا رو کر فرماتے بلال تو جانتا ہے کربلا سے شام تک شبر کے 2 ہی شوق تھے، یا نو کے سینہ سے میری پھوپھیوں کے سر سے چادریں اتارتا تھا، یا میری پشت پر تاریخ کربلا لکھتا تھا۔ اب جن کی چھوٹی اولاد ہے امام فرماتے ہیں یہ شام کے بازار میں میری پشت پر تازیانے مار رہا تھا اور ہنس کر کہہ رہا تھا سجاد یہ اکبر کا بدلہ، سجاد یہ عباس کا بدلہ۔ کہ اس منظر کو میری سکینہ دیکھ رہی تھی، آگے بڑھی اور رو کے کہا شمر بس کر، صبح سے میرے بھائی کو مار رہا ہے اور کتنا مارے گا؟ یہ کہہ کر رونے والوں میرا مولا رونے لگا۔ بلال نے کہا مولا اب کیا ہوا، آگے کیا ہوا؟ میرا مولا رو کر فرماتا ہے مجھے تو چھوڑ دیا مگر جو ظلم میرے ساتھ کر رہا تھا وہ ظلم اس نے میری سکینہ کے ساتھ شروع کیا۔ کہ جب کافی دیر سکینہ کو مارا تو میری بہن نے رو کے کہا بھیا سجاد شمر سے کہے اگر مارنا ہے میری پشت پہ مارے، میرے رخسار پہ نہ مارے۔
बाबा आए और हुसैन ने कहा सकीना बस तेरे दुखों की घड़ी खत्म हो गई, कल तू मेरे पास आ जाएगी। बीवी बाबा बाबा कहकर उठी, जनाब सज्जाद यजीद के पास आए, कहने लगे मैं जानता हूँ कि आज रात मेरी बहन की आखिरी रात है, एक बार मेरी बहन को उसके बाबा का सर दे दे। इसने बकवास करके कहा मैंने सुना है बाप बेटी की बड़ी मोहब्बत है, आज पता चले कि बेटी बुलाए और बाप आए। रोने वालों शाम गरीबा का चला हुआ दामन बीवी ने फैला के कहा बाबा दुश्मन का दरबार है, बाबा एक बार मेरी गोद में आ जा। हुसैन का सर परवास करता हुआ सकीना की गोद में आया। मातम करना तो जुमला ये है, बीवी ने 3 बैन किए, तीसरे बैन पर बीवी की शहादत हो गई। पहला बैन करके कहा बाबा आंखें खोल, क्या तूने आज तक कोई ऐसी बच्ची देखी है जिसके बाल सफेद हो गए हो, जिसकी कमर झुक गई हो? फिर रोके कहा बाबा करबला से शाम तक आपका कातिल मुझे तमाचे मारता रहा। फिर रोके कहा बाबा ईद के दिन जो दूर आपने पिनाए थे शाम गरीबा शिव ने तमाचे मार कर उतारे, ये कहना था। यह बीबी की आवाज रुकी, जनाब सज्जाद ने जो हाथ रखा रोकर कहा इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अब मातम करोगे, रोने वालों सुनोगे। बीबी के गुस्ल का वक्त आया। मदीने में एक मर्तबा जनाब सज्जाद ने देखा एक शख्स वुजू कर रहा है और पानी से वुजू कर रहा है। अचानक जनाब सज्जाद की निगाह पड़ी, धाड़े मार कर खून रोने लगे। साहिल ने हाथ जोड़ के कहा मौला क्या वुजू गलत की, क्या वुजू सही की? मौला फिर रोते क्यों हो? क्या रोता इसलिए हूँ जितना पानी आज तूने वुजू के लिए इकट्ठा किया, काश शाम के जिंदान में इतना पानी मेरी सकीना को उसके गुस्ल के लिए मिल जाता। रोने वालों फजर के वक्त बीबी की शहादत हुई, मगरिब के वक्त जनाब सज्जाद कड़ियों वाले आंसुओं पर सकीना का लाशा लेकर आए। मुसलमानों जनाजे में तो नहीं आते मगर मुझे गरीबों का कब्रिस्तान बता दो, मैं जाकर अपनी बहन को दफन करूं। रोने वालों कब्रिस्तान में आए, क्या देखा कि कब्र खुदी हुई मिली। सैयद सज्जाद ने जो बहन को लहद में लिटाना चाहा या 2 हाथ निकले। सज्जाद ने कहा इस मुश्किल वक्त में कौन आया? आवाज आई सज्जाद मैं हुसैन आ गया। अल्लाह अकबर, मैं हुसैन आ गया। जनाब सकीना को लहद में लिटाया। या अचानक बीबी के लब हिले। सैयद सज्जाद ने जो कान लगाया रोके का भैया अब तो मेरी कब्र पे शिवर नहीं आएगा, अब तो कोई मुझे ताजियाने नहीं मारेगा। या रोके कहा भैया हर कोई मेरी कब्र में आया, वो क्यों नहीं आया जिसे मैंने पानी लेने के लिए भेजा? एक कोने से आवाज आई मैं तो आया हुआ हूँ मगर क्या करता, बस ये कहना था। या हुसैन ने कहा सकीना सब्र कर। बाबा मैं कब तक सब्र करूं? क्या सकीना एक वक्त आएगा तेरी शहादत पड़ी जाएगी, फिर एक वक्त आएगा मेरा कायम ज़हूर करेगा और वो आकर मुसलमानों से बदला लेकर कहेगा बताओ मेरी दादी का कसूर क्या था, बताओ सकीना को तमाचे क्यों मारे? इमाम ज़माना आएगा और कहेगा सकीना मैं आ गया अकबर का बदला लेने, सकीना का बदला लेने। मातमे हुसैन, मातमे